बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज तीसरी बार वाक़या इशरा पर बात करना चाहता हूँ। चूँकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से शाम गुजर जाता है, फिर हम लकीर पीटना शुरू कर देते हैं। ये वाक़या एक महज गलतफ़हमी का, बदगुमानी का और वक्ती गम व गुस्से का नतीजा है। इस वाक़या को इंतहा पसंदी से जोड़ना और रियासत के ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा बनाना, माशरे के ख़िलाफ़ एक मनफी जो सोच को उभारना, वो हरगिज़ जायज़ नहीं है। मैं इस मुट्ठी भर जो लोग हैं गुमराह, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और मैं उनको मुतनब्बा भी करता हूँ और उनके इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करता हूँ। इस सारे वाक़े में जिस तरह सब ने फुटेज देखी है, मैंने भी देखी है, लेकिन एज ए सहाफ़ी अल्लाह ताला ने एक बारीक बीनी अता फरमाई है, बसीरत अता फरमाई है। इस वाक़े में एक औरत तशरीफ़ लाती हैं एक स्पॉट पर जहाँ पे कुछ खाने पीने का निज़ाम है, और उनके लिबास पे जो अरबी तहरीर, तर्ज तहरीर में एक मखसूस तर्ज पे एक लफ्ज़ को बारहा लिखा गया है, और उसको देखते साथ पहली नज़र में यही तासुर उभरता है कि नाउज़ बिल्लाह ये अरबी आयात हैं। हमारे यहाँ अरबी लोगों ने रटी हुई है नमाज, और इवन तर्जमा बहुतों को तर्जमे का नहीं पता। हम कुरान मजीद भी तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते, अरबी को पढ़ते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, अज़ान भी सुनते हैं, उसका जवाब भी देते हैं। अरबी इतनी आम फहम नहीं है हमारे माशरे में, बोलने के मामले में, लिखने या समझने के, पढ़ने के मामले में, लेकिन अरबी के लिए लोगों का हर दर्जे एहतराम मौजूद है, और ये भी गनीमत है। हमारे यहाँ अरबी की कुछ तहरीर, भले वो किसी अरबी अखबार की हो या अरबी कोई स्टोरी हो, वो ज़मीन पर गिरी मिले, या हत्ता कि हमारा अपना जो उर्दू अखबार है उसके सफ़ात अगर कहीं आपको किसी गली में, किसी सड़क पर गिरे हुए मिले, तो लोग जो बाशऊर हैं, बाज़मीर हैं, वो उन सफ़ात को उठाकर अक़ीदत से चूम कर किसी बुलंद मुकाम पर रखते हैं कि कहीं नाउज़ बिल्लाह कुरानी आयात की या मुक़द्दस जो नाम है उनको, उनकी शान में कोई कमी ना आए या उनकी शान मजरूह ना हो। तो ये एक अच्छा जज्बा है। इस ख़तून ने जो लिबास पहना वो मुतनाज़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि उस एक ख़तून का लिबास एक तरफ और पूरे माशरे की, पूरी रियासत की, हमारी माँओं, बहनों, बेटियों का लिबास एक तरफ, आज तक लिबास को लेकर कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। इशू औरत नहीं है, इशू लिबास है। लोगों को औरत पर एतराज़ नहीं है, उसके लिबास पर एतराज़ था, और लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल से उस वाक़े को शूट किया। किसी ने वहाँ पे कोई कांच नहीं तोड़ा, वहाँ कोई गिलास, कोई प्लेट टूटने की इतला नहीं है। लोग इकट्ठे हुए एक ख़ास हद तक, कोई नक्शे अमन नहीं था, कोई वहाँ हुल्लड़बाजी नहीं थी, किसी ने ख़तून पर हाथ नहीं उठाया, किसी ने कोई फ़िक्रा नहीं कसा। पुलिस आती है और ASP वहाँ गुफ्तगू करती हैं और बड़े आराम से उसको वहाँ से निकाल के ले जाती हैं। जब ASP उसको वहाँ पे उस ख़तून को लेके जा रही थी, तो आपने नोटिस किया होगा कि लोग वीडियो बना रहे थे। किसी ने किसी किस्म की मुज़ाहमत या मुदाखलत नहीं की कार्य सरकार में, और कोई किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया उस ख़तून पर, किसी ने कोई दुपट्टा नहीं खींचा। इस वाक़े को खामखा हाइप देकर उस ASP ख़तून को खामखा ज़रूरत से ज़्यादा हीरो बनाकर हम अपनी रियासत को और माशरे को विलन क्यों बना रहे हैं। उस ख़तून ने ऐसा कोई माफूकुल फितरत कारनामा नहीं अंजाम दिया कि हम उसकी पजीराई में ये भूल जाएं कि इसका सारा खमियाजा हमारी रियासत भुगत रही है। मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें एक ख़ातून, किसी चैनल की मेज़बान ख़ातून उस ASP का हाथ चूम रही हैं, और उस ख़ातून ASP ने बड़े मदद से अपना हाथ पेश किया हुआ है। तो जब आप हद से तजावुज़ कर जाते हैं ना किसी भी मामले में, तो वहाँ से फिर आपका ज़वाल शुरू हो जाता है।
ہمارا دین کہتا ہے کہ کسی نیکی کا تکبر، نیکی پر غرور کرنا، اترانا آپ کی نیکی کو برباد کر دیتا ہے. اسی طرح عجز و انکساری پر غرور کرنا اسے فنا کر دیتا ہے. اسلام اعتدال کا حامی ہے. اس خاتون کو سراہا گیا تھا، لیکن ایک حد تک اگر یہ معاملہ رک جاتا تو شاید مجھے آج یہ پروگرام کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. خاتون کو جس طرح آرمی چیف نے بلایا اور اس کو ہائپ دی، پھر سعودیہ جو سفیر ہے، سعودی سفیر، انہوں نے بلا کے اس خاتون کو ایک نوید سنائی، وہ بھی بات قابل برداشت ہے. لیکن یہ جو اے ایس پی مسلسل اس واقعے کی بنیاد پر ہر دوسرے یوٹیوبر کو، چینل کو انٹرویو دینے بیٹھ جاتی ہیں اور بار بار اس سارا واقعہ دہرایا جا رہا ہے، اور خاتون اب اس میں بہت سارا جھوٹ بھی شامل کر رہی ہیں. خاتون اے ایس پی اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اپنی پروجیکشن کے لیے کہ جی وہاں کوئی اسلحے والا شخص تھا، تو آپ نے اس وقت اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا، اسلحہ بردار شخص کو. یہ سارا معاملہ میرا خیال ہے یہاں رک جانا چاہیے. اس اے ایس پی کو سختی سے روکا جائے کہ اس موضوع پر وہ مزید انٹرویو نہیں دیں گی. آج ان کا بیان چھپا ہے خواتین کے حق میں. وہ میری بہن، اس پاکستان کے اندر جتنی خواتین آزاد ہیں، جتنی خواتین معزز ہیں، جتنی خواتین کو عزت دی جاتی ہے، کسی اور معاشرے میں عزت نہیں دی جاتی. وہی عزت ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ یہاں پہ اے ایس پی بیٹھی ہوئی ہیں بن کے. سو میں اس غلط فہمی کے بعد آپ کو ایک اور ماضی قریب کا واقعہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں. جب سی ٹی ڈی پولیس نے سائیوال کے اندر ایک شارع عام پر ایک خاندان کو گولیوں سے بھون دیا، جس میں میاں بیوی سمیت ان کے خاندان کے بعض افراد موقع پر شہید ہو جاتے ہیں، اور 2 بچے اپنی خوش قسمتی سے اس میں محفوظ رہتے ہیں، جو آج بھی نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں. وہ آج بھی اپنے والدین کی کمی شدت سے محسوس کرتے ہیں اور ان کی یاد میں روتے رہتے ہیں. لیکن ریاست نے، معاشرے نے اس غلط فہمی کی بنیاد پر ان سی ٹی ڈی پولیس اہلکاروں کو درگزر کر دیا، کیونکہ یقیناً ظاہر ہے وہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، کوئی ان کی عداوت یا رنجش تو ہرگز نہیں تھی. یہ واقعہ جو ہوا یہ بھی غلط فہمی ہے، لیکن ایک ایف آئی آر درج کرنا یہ میں سمجھتا ہوں اختیارات سے تجاوز ہے، اور اس سارے معاملے کو غلط سمت دینا اور اس پر پوائنٹ سکورنگ کرنا اور معاشرے اور ریاست کو بلیم کرنا یہ ناقابل برداشت ہے. ایک خاتون کو آپ ہیرو بنانے کے لیے اب پوری ریاست کو، معاشرے کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں، اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں، تو یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. لاہور میں پولیس کے بڑے پروفیشنل اور فرض شناس اشفاق احمد خان صاحب ڈی آئی جی آپریشن تھے، اور اس دوران لاہور ایئرپورٹ پر ایک شخص بیرون ملک سے واپس آتا ہے، تو اس کو اس کا دشمن دار جو گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر، اس کو قتل کر دیتا ہے. قاتل موقع سے گرفتار ہوتا ہے. اس کو اگلے دن انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جب پیش کرنا ہوتا ہے، تو پولیس کو، ڈی آئی جی آپریشن لاہور اشفاق احمد خان صاحب کو اپنے ذرائع سے معلومات ملتی ہیں کہ ان کے جو مخالف فریق ہیں وہ گھات لگائے بیٹھے ہیں، فیلڈنگ لگائے بیٹھے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر. جب پولیس قاتل کو پیش کرے گی تو وہ اپنے انتقام لینے کے لیے، اپنے مقتول کا انتقام لینے کے لیے اس کو گولیوں سے بھون دیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو یقیناً وہ اس میں کئی بے گناہ پولیس والے بھی زد میں آتے، کئی شہری بھی زد میں آتے. لیکن بھلا ہو اشفاق احمد خان صاحب کا کہ انہوں نے بڑا بروقت اور پروفیشنلی اس کو ہینڈل کیا، اور ان تمام جو گھات لگائے بیٹھے لوگ تھے ان کو گرفتار کر لیا. یوں جو شہر لاہور ہے ایک دلخراش سانحہ سے محفوظ رہا. ایسے لوگ ہیرو ہوتے ہیں، لیکن یہ چند افراد کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. پولیس کے اندر اور بہت سارے ہیروز ہیں جنہوں نے گولیوں کی بوچھاڑ میں اور شہریوں کو ریسکیو کیا، ان کی زندگیوں کی حفاظت کی. یہ اے ایس پی جو خاتون ہے، اس نے کوئی
ایسا غیر معمولی کارنامہ انجام نہیں دیا، وہاں پہ کوئی گولیوں کی بشار نہیں تھی، کوئی نقص عمل نہیں تھا. لیکن اب میرا خیال ہے جب حد سے تجاوز ہو رہا ہے تو یہ معاملہ اس پر پھر زیر بحث آئے گا. میں عرض کروں کہ لباس کی پھر بات کروں گا تاکہ یہ ہمارے معاشرے کو پتہ ہو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پتہ ہو کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری خواتین جینز پہنتی ہیں اور ہر اپنی مرضی و منشا کے مطابق فیشن کرتی ہیں. کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، حالانکہ اسلامی تعلیمات کی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ مناسب نہیں ہے. لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خاتون نے متنازع لباس پہنا، اس پر رد عمل آیا. اس سے پہلے کسی اور خاتون کے یا اسی دن یا اس کے بعد بہت ساری ہماری کروڑوں خواتین اپنی اپنی مرضی کے مطابق لباس پہن کر گھروں سے نکلتی ہیں، دفاتر جاتی ہیں، اپنے روزمرہ کے امور انجام دیتی ہیں، لیکن کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آیا. یہ لباس متنازع تھا. اب اس آڑ میں جو FIR درج کی گئی ہے اور اسے سیل کیا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں پولیس کی ایک اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا ہے. یہ FIR خارج کی جائے. چونکہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں برائی دیکھیں تو اسے اپنی طاقت سے روکیں. اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے اس برائی کو برا کہیں. اگر وہ بھی شکت نہیں رکھتے تو پھر دل میں برا سمجھائیں. تو دوسری طرف اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو اچھائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، اس کو پروموٹ کریں. تو یہ جو لباس تھا یہ متنازع تھا. وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے، ان کے جذبات مجروح ہوئے اور انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، لیکن کوئی قانون شکنی نہیں کی. لہذا یہ FIR بالکل بے جا ہے، اختیارات سے تجاوز ہے اور اس سے معاشرے میں ایک غم و غصے کی لہر دوڑے گی. لہذا یہ FIR خارج کی جائے. ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہے. خواتین بھی جیسا دیس ویسا بھیس کے مستعار لباس پہنے. مجھے اتفاق ہوا 2013 میں حجاز مقدس جانے کا، سعودیہ میں جانے کا. تو وہاں پہ جو میں نے بہت سارے اپنے ہم وطن مجھے ملے جو وہاں پہ کئی برسوں سے سیٹل ہیں، مقیم ہیں روزگار کے اور معاش کے سلسلہ میں. وہ وہاں پہ عرب لباس پہنتے ہیں، جس طرح کا باقی عرب لباس زیب تن کرتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ وہی لباس پہنتے ہیں، عربی میں بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. جب پاکستان میں آتے ہیں اپنے پیاروں کے پاس تو یہاں پہ آ کے اپنا قومی لباس پہنتے ہیں. بات یہ ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. آپ اپنے معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی روایات اقدار کو دیکھتے ہوئے اپنا لباس اپنے لیے منتخب کریں تو اس قسم کے واقعات ہرگز پیش نہیں آئیں گے. بہت شکریہ.